اب فیشن کے لیے جو پہنتے ہیں تو بھائی ان سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ داڑھی رکھ لیجئے، وہ بہت بڑا فیشن خود ہی ہے، اللہ کو جو فیشن پسند ہے وہ فیشن اپنائیے، کیا یہ ناچنے گانے والوں کے چکر میں مت پڑیے، ہے نا. اور یہ سب چین پہننا اور نیکلیس پہننا، ہار پہننا، کنگن پہننا، یہ عورتوں کے لیے اچھا لگتا ہے، مردوں کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ آپ چاندی کی انگوٹھی پہن لیجیے جو اللہ کے نبی پہنتے تھے. فیشن کے طور پر اگر آپ یہ سب چیزیں پہن رہے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے. دعا کے پہلے اللہ کی تعریف کریں، اللہ کے نبی پر درود بھیجیں، اس کے بعد دعا کریں، یہ دعا کے آداب میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ لگا کے دعا کریں. مثال کے طور پر اگر آپ کو اللہ تعالیٰ سے روزی مانگنا ہے، اے اللہ تو رزاق ہے، سب کو روزی دیتا ہے، مجھ کو بھی روزی دے دے. اے اللہ تو وہاب ہے، سب کو تو نے نعمتیں دی ہے، اللہ مجھے ایک نیک بیٹا دے دے. جو دعا مانگنا چاہتے ہیں اس کے مناسب آپ اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفت کو وسیلہ لگا کے آپ دعا کر سکتے ہیں. یہ دعا کے آداب میں سے ہے. البتہ دعا میں کسی شخصیت کا وسیلہ نہیں لگا سکتے. نبی کے صدقے دعا قبول کر لے، ولیوں کے صدقے دعا قبول کر لے، یہ صحیح نہیں ہے. ہاں کوئی زندہ انسان ہے اس سے دعا کرا سکتے ہیں آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ ٹوپی لگاتے تھے، ٹوپی کے اوپر آپ امامہ پہنتے تھے. عام طور سے آپ امامہ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، تو آپ ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھیے. اور لیکن آپ مان لیجیے کہ نماز کے لیے گھر سے نکلے، ٹوپی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، بغیر ٹوپی کے بھی نماز پڑھیے. شرط نہیں ہے، ٹوپی نماز کے لیے شرط نہیں ہے. لیکن ہمارا نوجوان جو فیشن کے لیے اپنے بالوں کو بنائے رکھنے کے لیے جو بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے کو ایک عادت بناتا ہے، یہ بھی مناسب نہیں ہے. جی ہمارے مسلم کلچر کا ایک حصہ ہے اور ہماری زینت میں شامل ہے. تو جب نماز میں زینت اپنا کے جانا ہے تو ایک بھائی نے بھی ایک سوال کیا ہے کہ بجاج کارڈ کے ذریعے قسطوں پر کوئی سامان لینا کیسا ہے. دیکھیے قسط کے اوپر کوئی سامان لینا بنیادی طور پر جائز ہے. قسطوں کا کاروبار کرنا یا قسطوں پر سامان کا لینا دینا شریعت میں غلط نہیں ہے، جائز ہے. بلکہ نقد کی قیمت الگ اور قسطوں کی قیمت الگ بھی ہو سکتی ہے، اس پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ موبائل ہے، اگر میں اس کا کاروبار کر رہا ہوں اور میں نقد اگر کسی کو یہ 10,000 کا دے رہا ہوں اور ادھار میں نے 12,000 کا طے کر لیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے یہاں جو بینک کے ذریعے یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے یا بجاج کارڈ کے ذریعے جو ای ایم آئی پر چیزیں لی جاتی ہیں قسط پر، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اتنے وقت تک جمع نہیں کیا تو پھر اتنی پینالٹی لگے گی. وہ جو پینالٹی لگتی ہے وہ سود ہوتی ہے، وہ انٹرسٹ ہوتی ہے. پھر جو پروسیسنگ چارج لگتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو ادھار بیچ رہے ہیں، قسطوں پر بیچ رہے ہیں، آپ نے پہلے سے قیمت طے کر لی کہ 10,000 کی چیز تھی لیکن آپ ادھار لے رہے ہیں، میں آپ کو 12,000 کی دوں گا، آپ کو میں سہولت دے رہا ہوں، آپ کو 12,000 کی دوں گا. آپ نے قیمت طے کر لی، اس حساب سے آپ نے ای ایم آئی باندھ لی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ نے پینالٹی فی لگائی، آپ نے پروسیسنگ فی لگائی، یہ صحیح نہیں ہے. اور آج ظاہر ہے کہ سارے جتنے بینکس ہیں یا جتنے بھی کریڈٹ کارڈز ہیں وہ بغیر پینالٹی فی کے یا بغیر پروسیسنگ فی کے، حالانکہ بعض کارڈز ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں 0 پروسیسنگ چارج یا 0% انٹرسٹ، لیکن ان کے یہاں بھی کچھ نہ کچھ اس کا معاملہ رہتا ہے. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے. جب کوئی ایسی بہت ضرورت کی چیز ہے کہ ہمارا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے اور ہمارے پاس نقد خریدنے کی استطاعت نہیں ہے اور ہم اس بات کے لیے پورے شور ہیں، یقین ہے ہمیں کہ ہم ای ایم آئی وقت پر بھر دیں گے اور ہم کوئی اس میں انٹرسٹ نہیں دیں گے، اور جس کارڈ کے ہم تھرو لے رہے ہیں اس میں بھی کوئی اس میں انٹرسٹ نہیں لیا جا رہا ہے، تو پھر اس صورت میں گنجائش نکلتی ہے. لیکن اس کو بھی اگر اوائڈ کریں اور ہم نقد اس چیز کو لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. یا پھر کچھ ایسی تنظیمیں اور کمپنیز بن جائیں یا مسلمان خود آپس میں کچھ ایسی کوآپریٹو آرگنائزیشن بنا لیں جو ایک دوسرے کے تعاون کے اوپر مبنی ہو اور جو انٹرسٹ سے پاک ہو، جو کہ ابھی بہت مشکل نظر آ رہا ہے ہمارے ملک میں. لیکن اگر ایسی صورتیں بن جائیں تو پھر معاملہ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. سوسائڈ تو ظاہر ہے کہ حرام ہے، یہ تو پوچھنے کی بات ہی نہیں ہے. ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اپنے آپ کو قتل مت کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے. زندگی اللہ کی امانت ہے، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم خودکشی کر لیں. اور جہاں تک بھائی نے پوچھا کہ پیار محبت کے نام پہ خودکشی کر لیتے ہیں یا کر لیتی ہیں، لڑکیاں بھی کر لیتی ہیں، تو یہ ظاہر ہے کہ ایمان کی کمزوری ہے اور دین سے جہالت ہے. ہمارے دین میں اس طریقے کی محبت کا کوئی تصور نہیں ہے. ہاں اگر کوئی لڑکا پسند آ گیا، بھائی راہ چلتے یا کسی کو ہم نے ایک نظر دیکھ لیا، وہ ہمیں پسند آ گیا، اس کا جائز راستہ، آپ نکاح کا پیغام بھیجیں.
اگر واقعی میں وہ لڑکا دیندار ہے اور آپ کے لائق ہے، آپ اپنے والدین سے کہہ کر کے نکاح کا پیغام بھیجیں، یا کوئی لڑکی کسی کو پسند آ گئی وہ نکاح کا پیغام بھجوائیں۔ یہ محبت کرنا، عشق کرنا، چکر چلانا، اور اس کے بعد آپ غیر مسلموں سے، آج مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ ان کے افیئرس چل رہے ہیں۔ یہ سوچیے، آپ کالجوں میں آپ باپ بھیج رہا ہے پڑھنے کے لیے، وہاں افیئرس چل رہے ہیں، اور اس کے بعد کتنی لڑکیاں ہیں، یعنی 18-20 سال ماں باپ کی محبت، 18 دن کی محبت جو ہے اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے اور اپنے غیر مسلم عاشق کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ تو میں اپنے نوجوان بھائیوں سے بھی کہوں گا، بہنوں سے بھی کہوں گا کہ محبت اسلام میں حرام نہیں ہے، مگر اسلام میں کون سی محبت ہے؟ جائز محبت ہے۔ اور جائز محبت کون سی ہوتی ہے؟ جو نکاح کے ذریعے وجود میں آتی ہے۔ آپ نکاح کیجئے، آپ، اسلام نے یہ بھی آپ کو حق دیا ہے، لڑکی کو بھی دیا ہے، لڑکے کو بھی دیا ہے، کہ نکاح کے پہلے جب رشتہ طے ہو جائے دونوں ایک دوسرے کو ایک نظر دیکھ لیں، تاکہ بعد میں کوئی گلا شکوہ نہ رہے۔ آپ اپنی پسند کے لڑکے سے شادی کیجئے، پسند کی لڑکی سے شادی کیجئے۔ اگر رشتہ آپ کے ماں باپ نے لگایا ہے، پسند نہیں ہے، اسلام نے آپ کو یہ بھی حق دیا ہے، آپ کہہ دیجئے میں شادی نہیں کروں گی، لڑکا کہہ دے میں شادی نہیں کروں گا۔ اسلام لڑکی کے والد کو زبردستی اس کی شادی کرنے پر فورس نہیں کرتا ہے، نہ لڑکے کی کوئی زبردستی شادی کر سکتا ہے۔ تو عشق اور محبت کے نام پر اپنے ماں باپ کی عزت خاک میں ملانا، یا پھر اس معاملے کو اس حد تک لے کے جانا کہ سوسائڈ کر لیا جائے، یہ بالکل غلط ہے، اور اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ جی، غیر مسلم کو بالکل دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینا چاہیے، یہ بہترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اس سے بڑھ کر کے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ تو غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینی چاہیے، لیکن حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ، حالات کو دیکھتے ہوئے آپ اسلام کی دعوت دیجئے۔ کوئی ایسا آپ کام مت کیجئے جس سے پوری کمیونٹی کے لیے پریشانی کا مسئلہ کھڑا ہو جائے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم دعوت و تبلیغ کے نام پر ہم کچھ ایسے قدم بھی اٹھا لیتے ہیں کہ بعد میں حالات مسئلہ بن جاتا ہے اور پریشانیاں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ آپ حکمت کے ساتھ، ہمارا ملک ابھی بھی الحمدللہ سنویدھان اور کانسٹیٹیوشن سے چلتا ہے، اور ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہر مذہب کے لوگوں کو اپنے مذہب کا پرچار کرنے کی اور اس کو پھیلانے کی، اس کو پروموٹ کرنے کی اجازت ہے۔ آپ تبلیغ بالکل کر سکتے ہیں، اس کو لمٹس میں رہ کر کے۔ جی، اب یہ مولانا صاحب بتا رہے کہ یہاں کچھ بنجارے لوگ رہتے ہیں جن کا آدھا مطلب جو ہے وہ آدھا ان کے اندر اسلام رہتا ہے اور آدھا پھر وہ کفر کی طرف رہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اب ایسے لوگوں سے تو یہی کہا جائے گا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب چاہے وہ بنجارہ ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو سید کہے، خان کہے، کچھ بھی کہے، اصل چیز یہ ہے کہ اگر آپ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں تو اسلام پورا کا پورا آپ کے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ آپ صرف جو ہے جمعہ کے دن مسجد میں نماز پڑھنے چلے آئے، پھر آپ ناچ گانا بھی کر رہے ہیں، شراب بھی پی رہے ہیں، زنا بھی کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ اہل کتاب کا طریقہ ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ وہ اللہ کی کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں۔ اسلام ایک مکمل لائف اسٹائل کا نام ہے۔ جہاں تک ممکن ہو ہم اسلام کے مکمل نظام حیات کو اپنائیں، باقی جو کمی اور کوتاہی ہوگی اللہ اس کو معاف کرے گا، لیکن آدھے اسلام میں رہیں اور آدھے اسلام کے باہر رہیں، یہ تو ایک طریقے سے انسان کو جو ہے کفر تک لے کے جانے والی چیز ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے اور شرک بھی کر رہا ہے، کفر بھی کر رہا ہے، ایسی حرکتیں بھی کر رہا ہے جو اسلام سے نکالنے والی ہیں، اور اسی حال میں وہ مر گیا، تو پھر تو اس انسان کی آخرت برباد ہو جائے گی، وہ تو جہنم میں چلا جائے گا۔ اگر غیر مسلم اپنے مندر میں اور عیسائی جو ہے وہ اپنے چرچ میں دعوت دیتے ہیں، تو دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ دعوت کس چیز کی ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی کی شادی ہے لیکن مندر سے ہو رہی ہے، کسی کرسچن کی شادی عام طور سے چرچ میں ہی ہوتی ہے، تو شادی کے موقع پر اس نے دعوت دی، تو شادی کی دعوت تو اپنے آپ میں جائز ہے۔ لیکن اگر وہ دعوت کسی مذہبی چیز کی ہے، کسی تہوار کی ہے، اور ظاہر ہے کہ غیر مسلموں کے تہوار جو ہوتے ہیں وہ شرکیہ اعمال پر مشتمل ہوتے ہیں، اس کے اندر وہ کچھ نہ کچھ شرکیہ عمل کرتے ہیں، تو ان کے شرکیہ تہوار کی دعوت میں جانا گویا ان کو سپورٹ کرنا ہے۔ اس لیے ان کی جو عمومی دعوت ہے، بچہ پیدا ہوا، خوشی کا موقع تو اس نے دعوت دے دی، نیا مکان خریدا اس نے دعوت دے دی آپ کو، شادی اس کی ہوئی دعوت دے دی، تو جو دعوت اپنے آپ میں بذات خود جائز ہے اس دعوت میں آپ شامل ہوئیے۔ جو دعوت اسلام کے اندر حرام ہے اس دعوت میں آپ نہیں جائیں گے۔ جیسے سوگ کی دعوت، مرنے کے بعد جو دعوت ہوتی ہے اس دعوت میں، جیسے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کیا 13 دن کے بعد تہراویں ہوتی ہے، 13 دن کے بعد مرنے کے بعد تہراویں ہوتی ہے، اس میں سارے رشتہ داروں کو بلا کے کھانا کھلاتے ہیں، تو اگر وہ دعوت ہے تو آپ اس میں ٹھیک ہے، پڑوسی ہے آپ کا، رشتہ دار ہے، آپ جائیے،
اس کو تھوڑا تسلی دے دیجیے, تھوڑا شرکت کر لیجیے, کھانا مت کھائیے. اور پوچھے تو کہہ دیجیے بھائی ہمارے اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے, ہم گمی کا کھانا نہیں کھاتے. اس طریقے سے آپ کہہ کر کے آپ جو ہے اپنے آپ کو بچا لیجیے, اور غیر مسلم کو ایسے عمومی طور پر اس کی دعوت کو قبول کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج, اس کو دعوت قبول بھی کر سکتے ہیں, اس کو دعوت دے بھی سکتے ہیں. جی, اس کو قربانی کا گوشت بھی دے سکتے ہیں, افطار کی دعوت میں بھی اس کو بلا کے کھلا سکتے ہیں. لیکن غیر مسلم اگر افطار کی دعوت دے تو اوائڈ کرنا چاہیے. غیر مسلم اگر افطار کی دعوت دے تو کھا سکتے ہیں, جائز ہے, مگر بہتر ہے کہ آپ مسلمان کے یہاں افطار کریں. اور خاص طور سے اگر غیر مسلم ایسا ہے, چونکہ غیر مسلموں کے یہاں حلال و حرام کا کوئی مسئلہ رہتا نہیں ہے, تو اگر وہ حرام بھی کاروبار کر رہا ہے تو ایسے انسان کے یہاں افطار کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے, بچنا چاہیے. جی, دے سکتے ہیں اگر اس کی ٹوٹل کمائی حرام نہیں ہے, اگر مکس کمائی ہے اور وہ مسجد یا مدرسے میں پیسہ دیتا ہے تو دے سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مشرکین تھے انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی اپنی کمائی سے, حلال کمائی سے حالانکہ وہ کرتے تھے, تو اللہ کے نبی نے اس خانہ کعبہ کی تعمیر کو برقرار رکھا. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ مسجد وغیرہ میں اگر غیر مسلم چندہ دیں تو لے سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر کوئی غیر مسلم ایسا ہے اس کا پورا بزنس حرام کا ہی ہے, حلال کا کوئی کام ہی نہیں کرتا, تو ایسے غیر مسلم کا پیسہ آپ نہیں لیں گے, صاف بول دیں گے کہ آپ کا پیسہ ہم نہیں لے سکتے. بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر مان لیجئے کہ کہیں پر کوئی امام ہے, وہ نماز پڑھا رہا ہے, اب ان کے کوئی استاذ آ گئے, کوئی ساتھی آ گئے جو مسافر ہیں, تو اب اس مسافر کو کیا ہم نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھا سکتے ہیں؟ اور پھر وہ مسافر نماز پڑھائے گا تو پھر وہ پوری نماز پڑھائے گا یا قصر کرے گا؟ تو دیکھیے, مسافر کے لیے بہتر اور افضل یہی ہے کہ وہ قصر کرے گا. خود نماز پڑھے گا تب بھی قصر کرے گا, پڑھائے گا تب بھی قصر کرے گا. تو بالکل اس کو آپ امام بنا سکتے ہیں, اور وہ نماز پڑھائے تو قصر کر کے پڑھائے, یہ زیادہ بہتر ہے. اگر وہ پوری بھی پڑھا دیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, بہتر یہ ہے کہ وہ قصر کر کے پڑھائے. اور اگر ویسے جہاں کا جو امام ہے وہ زیادہ حقدار ہے, اگر وہ خود چاہے تو خود پڑھائے, اگر وہ کسی کو مناسب سمجھتا ہے, کوئی مسافر آیا اس کو امامت کے لیے آگے بڑھا دیتا ہے, تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کو بھی امامت دی جا سکتی ہے. گلے میں چین وغیرہ پہننا جائز ہے یا نہیں مرد کو؟ سونے کی چین تو نہیں پہننا چاہیے, باقی اگر کسی اور چیز کی ہے, جیسے اسٹیل وغیرہ کی آتی ہے یا لوہے وغیرہ کی ہے تو پہن سکتے ہیں, پیتل کی پہن سکتے ہیں. سونے کی نہیں پہننا چاہیے, چاندی کی نہیں پہننا چاہیے. چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں, چین وغیرہ چاندی کی نہیں پہننا چاہیے. جی, اسٹنٹ کے لیے, فیشن کے لیے, اچھا, ہیرو کو آئیڈل بنانے کے کیا پہنتے ہیں؟ سونے کی, اچھا. اب فیشن کے لیے جو پہنتے ہیں تو بھائی ان سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ داڑھی رکھ لیجئے, وہ بہت بڑا فیشن خود ہی ہے. اللہ کو جو فیشن پسند ہے وہ فیشن اپنائیے, کیا یہ ناچنے گانے والوں کے چکر میں مت پڑیے, ہے نا. اور یہ سب چین پہننا اور نیکلیس پہننا, ہار پہننا, کنگن پہننا, یہ عورتوں کے لیے اچھا لگتا ہے, مردوں کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ آپ چاندی کی انگوٹھی پہن لیجیے جو اللہ کے نبی پہنتے تھے. فیشن کے طور پر اگر آپ یہ سب چیزیں پہن رہے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے. جی, دعوت کا کام کوئی بھی کر سکتا ہے, دعوت کا کام کوئی بھی کر سکتا ہے, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے وہ دعوت کے اصول سیکھ لے, علماء سے, علماء کی رہنمائی میں دعوت کے اصول سیکھ لے, خود اتنا علم حاصل کر لے کہ وہ دعوت دے سکے غیر مسلموں میں. آج ماشاءاللہ بہت سارے دعویٰ کورسز بھی چلتے ہیں مدارس میں, ان دعویٰ کورسز کو بھی وہ جوائن کر سکتا ہے. کوئی بھی دعوت کا کام کر سکتا ہے, اس میں شرط نہیں ہے کہ کسی ادارے کا فارغ ہو تبھی وہ دعوت کا کام کر سکتا ہے. ایک عام آدمی بھی دعوت کا کام کر سکتا ہے, شرط یہ ہے کہ دین کی بیسک نالج حاصل کر لے اور دعوت کے جو اصول ہیں وہ حاصل کر لے. جی, دعا کرنے کا طریقہ, دعا کرنے کا طریقہ دیکھیے, دعا کرنے کے طریقے میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ جب دعا کریں تو بہتر ہے کہ آپ قبلہ رخ ہو کر کے دعا کریں. قبلہ رخ نہیں ہے تو بھی چلے گا, لیکن قبلہ رخ ہو کر کے کریں تو زیادہ بہتر ہے. ہاتھ اٹھا کے دعا کریں تو زیادہ بہتر ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ بندے کو خالی ہاتھ لوٹا دیں. دعا کے آداب میں سے ہاتھ اٹھانا ہے. باوضو ہو کے دعا کریں تو زیادہ بہتر ہے. دعا کے پہلے اللہ کی تعریف کریں, اللہ کے نبی پر درود بھیجیں, اس کے بعد دعا کریں, یہ دعا کے آداب میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ لگا کے دعا کریں. مثال کے طور پر اگر آپ کو اللہ تعالیٰ سے روزی مانگنا ہے, اے اللہ تو رزاق ہے, سب کو روزی دیتا ہے, مجھ کو بھی روزی دے دے. اے اللہ تو وہاب ہے, سب کو تو نے نعمتیں دی ہے, اللہ مجھے ایک نیک بیٹا دے دے. اے اللہ تو مالک ہے, مالک الملک ہے,
اے اللہ مجھے کوئی بڑی ذمہ داری. اس طریقے سے آپ جو دعا مانگنا چاہتے ہیں اس کے مناسب آپ اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفت کو وسیلہ لگا کے آپ دعا کر سکتے ہیں. یہ دعا کے آداب میں سے ہے. البتہ دعا میں کسی شخصیت کا وسیلہ نہیں لگا سکتے. نبی کے صدقے دعا قبول کر لے, ولیوں کے صدقے دعا قبول کر لے, یہ صحیح نہیں ہے. ہاں کوئی زندہ انسان ہے اس سے دعا کرا سکتے ہیں آپ. کوئی مولوی صاحب ہیں, کوئی شیخ صاحب ہیں, کوئی اللہ کے نیک بندے ہیں, کوئی بزرگ ہیں, آپ ان سے جا کے کہیں مولوی صاحب, شیخ صاحب, میرا بچہ بیمار ہے آپ دعا کر دیں, میری گھر میں کچھ تکلیف ہے آپ دعا کر دیں, وہ جائز ہے. لیکن کسی شخصیت کا وسیلہ لگا کے دعا یہ ٹھیک نہیں ہے. جی ایک سوال یہ آیا ہے کہ نماز میں ٹی شرٹ پہن کر کے نماز قبول ہوتی ہے کہ نہیں؟ بالکل ہو جائے گی. ٹی شرٹ بھی ایک لباس ہے. مرد کے لیے نماز کے اندر ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کا حصہ ڈھکا ہونا ضروری ہے اور کندھے پر کوئی چادر کا ہونا ضروری ہے, کندھا ڈھکا ہونا ضروری ہے. لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ صاحب آپ بنیان پہن کے چلے آئے. نماز ایک ہوتا ہے کہ ہو جاتی ہے اور ایک یہ ہوتا ہے کہ نماز کی جو بہترین صورت ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ خذو یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد, اے آدم کی اولاد مسجد میں نماز میں اپنی زینت کو اختیار کر لو. تو جو ہمارا ایک زینت والا لباس ہے, جو ایک یعنی کامن ڈریس ہے, وہ ہم استعمال کریں. اب صاحب جس کپڑے کو پہن کر کے ہم محلے کے کسی آدمی کے سامنے کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے, ہم وہ بنیان پہن کر کے جو ہے ہم نماز پڑھیں, یہ مناسب نہیں ہے. ایک ہوتا ہے پڑھ سکتے ہیں اور ایک یہ ہوتا ہے یہ بہتر نہیں ہے. تو اگر مرد کا جو سطر ہے وہ ڈھکا ہوا ہے اور کندھے پر چادر ہے تو نماز ہو جائے گی. لیکن انسان اب جیسے ٹی شرٹ ہے تو ٹھیک ہے, ٹی شرٹ میں نماز ہو جائے گی. لیکن خواتین کے لیے ہتھیلی اور چہرہ اور ہتھیلی کے علاوہ باقی سارا جسم کور ہونا ضروری ہے. تو خواتین کی کسی ایسے کپڑے میں نماز نہیں ہوگی جس میں ان کے باقی بدن کا کوئی حصہ نظر آ رہا ہو. جی بغیر ہمیشہ ٹوپی نہیں سر کا نماز پڑھ سکتے کہ نہیں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیے ٹوپی جو ہے ہمارے مذہبی کلچر کا ایک حصہ ہے, ہمارے انڈیا میں ہمارے مسلم کلچر کا ایک حصہ ہے. تو جیسے قرآن نے کہا کہ اپنی زینت کو اپنا لو, تو ہماری زینت میں ٹوپی بھی شامل ہے. اس لیے ٹوپی لگا لینا چاہیے. لیکن ٹوپی کو شرط سمجھنا, یا جیسے بعض جگہوں پر یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ٹوپی نہیں رہتی تو شیطان سر پر آ کے بیٹھ جاتا, یا کہیں ٹوپی نہیں ہے تو مسجد میں پرانی ڈسٹ میں بالکل اٹھی ہوئی, گرد و غبار میں اٹھی ہوئی, کئی سال کی رکھی ہوئی ٹوپی وہ لوگ لگا لیتے ہیں, یا کچھ نہیں ملا تو رومال کو اوڑھ لیتے ہیں. تو وہ کانسیپٹ صحیح نہیں ہے. لیکن جو ہمارے بعض نوجوانوں نے یہ طریقہ اپنایا ہے کہ صاحب وہ ہمیشہ کھلے سر نماز پڑھتے ہیں, یہ بھی مناسب نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ ٹوپی لگاتے تھے, ٹوپی کے اوپر آپ امامہ پہنتے تھے, عام طور سے آپ امامہ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. تو آپ ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھیے. اور لیکن آپ مان لیجیے کہ نماز کے لیے گھر سے نکلے ٹوپی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, بغیر ٹوپی کے بھی نماز پڑھیے. شرط نہیں ہے, ٹوپی نماز کے لیے شرط نہیں ہے. لیکن ہمارا نوجوان جو فیشن کے لیے اپنے بالوں کو بنائے رکھنے کے لیے جو بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے کو ایک عادت بناتا ہے, یہ بھی مناسب نہیں ہے. جی ہمارے مسلم کلچر کا ایک حصہ ہے اور ہماری زینت میں شامل ہے. تو جب نماز میں زینت اپنا کے جانا ہے تو ٹوپی لگا کے پڑھنا زیادہ بہتر ہے. 2-3 سوالات اور آئے ہیں, ان کا جواب دے کر کے ہم گفتگو ختم کرتے ہیں. ایک سوال یہ آیا ہے کہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا کیسا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے بیٹھ کر کے استنجا کرتے تھے, لیکن کچھ ایسی حدیثیں بھی ہیں کہ جس میں آپ نے کسی ضرورت کے تحت کھڑے ہو کر کے بھی پیشاب کیا ہے. تو بھائی نے پوچھا تھا کہ جینس کی پینٹ وغیرہ کسی نے پہنی ہے تو کیا وہ کھڑے ہو کر کے کر سکتا ہے؟ دیکھیے جینس کی پینٹ یہ کھڑے ہو کر کے پہننے کے لیے وجہ نہیں ہے. اگر واقعی میں جہاں ہمیں پیشاب کرنا ہے وہاں بیٹھ کر کے کرنے میں گندگی کا یا چھینٹوں کا اندیشہ ہے تو پھر آپ کھڑے ہو کر کے کر سکتے ہیں. کوشش یہی کریں, افضل یہی ہے, بہتر یہی ہے کہ بیٹھ کر کے کریں. اور جہاں بیٹھ کر کے کرنے میں کوئی پریشانی ہے یا انسان خود بیمار ہے یا کچھ اس کو بیٹھ کے کرنے میں تکلیف ہے تو وہ کھڑا ہو کر کے کرے. بہتر نہیں ہے کھڑے ہو کر کے کرنا, بہتر بیٹھ کر کے کرنا ہے. دوسرا سوال یہ آیا ہے کہ اگر کسی کے پاس 10 تولے سونا ہے اور 10 لاکھ کا قرض بھی ہے تو کیا اس کو اس سونا کی زکوٰۃ دینا ہے؟ اس بارے میں اگرچہ علماء کا اختلاف ہے, مگر زیادہ راجح اور مضبوط بات یہی ہے کہ جو مقروض ہے, جس کے اوپر قرض ہے, لیکن اگر اس کے پاس اتنا مال ہے جس مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا ہے. صرف مقروض ہونا یہ اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ اس کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ وصولنے کے لیے جن لوگوں کو بھیجتے تھے, آپ نے کبھی حکم نہیں دیا کہ سامنے والے سے پہلے پوچھو کہ تم مقروض ہو کہ نہیں ہو. آپ نے پوچھا, آپ نے کہا کہ زکوٰۃ وصولو, ان کے غریبوں امیروں سے لی جائے گی, غریبوں کو دی جائے گی.
اس لیے اگر کسی کے پاس قرض ہے تو صرف قرض ہونے کی بنیاد پر وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے، ایسا مسئلہ نہیں۔ ہاں وہ قرض کی ادائیگی کرے، اگر قرض کی ادائیگی کرنے کے بعد اس کے پاس پیسہ زکوٰۃ کے لائق نہیں بچتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب 10 تولے سونا ہے تو 10 تولے سونا کا 2.5%، 2.5% اس کو زکوٰۃ دینا ہے، اگرچہ وہ 10 لاکھ کا مقروض ہے، لیکن اس کو چاہیے کہ قرض کی بھی وہ ادائیگی کرے۔ اور اسی طریقے سے ایک سوال یہ آیا ہے کہ بہت زیادہ عطر استعمال کرنے سے سایہ کا اثر ہوتا ہے کیا؟ کوئی سایہ وایا کا اثر نہیں ہوتا ہے، خوب عطر استعمال کیجئے، عطر استعمال کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ عطر میں جو ہے اگر کوئی ایسی چیز ملی ہے جو صحیح نہیں ہے تو اس کو اوائڈ کیجئے، اور بعض لوگوں کو عطر سے الرجی ہوتی ہے تو اس کا خیال رکھیے، باقی عطر سے کوئی سایہ وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔